نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئی۔ وہ بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے۔ یہ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سوچتے ہیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو چلو غلام تھے اور اذیتیں ظاہرہ مشقت والی زندگی ان کی آلریڈی تھی، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم آج لگژریز میں پل رہے ہیں، جو جتنا زیادہ لگژریز میں ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف اٹھانا، مشکل برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہو۔ ہمارے لیے مثلاً اے سی نہ ہو، پنکھا نہ ہو تو شاید ہم گرمی میں باہر بے ہوشی ہو جائیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس کے برعکس مزدور وغیرہ باہر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، گرمی بھی سہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں چونکہ عادت نہیں ہے، ہم نعمتوں میں پلے ہیں، تو ہمارے لیے تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھانا نا اس کے اوپر بلبلا اٹھتی ہے۔ تو جہاں مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو غریب تھے، کمزور تھے، جو ایسے تھے کہ غلام رہے تھے، تو ان کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کبھی کوئی اذیت دیکھی نہیں تھی، اور ان میں ایک نام ہے مصعب ابن عمیر کا، اور یہ جوان تھے اور اتنی نعمتوں میں پلے ہوئے تھے کہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا تک بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ چنانچہ سانپ کی کچھلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی تھی، یعنی سانپ جیسے اپنی سکن اتار دیتا ہے، اسی طرح ان کی سکن اتنی زیادہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے اس قدر خراب ہو گئی کہ بالکل ادھڑنے لگی تھی، اتر گئی تھی، سکن اتر گئی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بھرپور جوانی والے آدمی تھے، اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال بہت عمدہ تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی ماں کا تو یہ حال تھا، بہت زیادہ مالدار تھی، تو وہ ان کو نا بہت خوبصورت کپڑے پہناتی تھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں آج امپورٹڈ کپڑے ان کے آتے تھے۔ اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے، یعنی کہیں سے گزرتے تھے نا تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں، اتنی انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی تھی۔ خوشبو آج بھی اتنی ایکسپینسو ہے، سوچے اس وقت ظاہرہ جو مالدار لوگ تھے وہی لگا سکتے تھے، اور ان کے جوتے بھی باہر سے آیا کرتے تھے، حضر موت کے بنے ہوئے جوتے یہ پہنا کرتے تھے، یعنی ایک علاقہ تھا وہاں سے ان کے جوتے آتے تھے، وہ بھی امپورٹڈ پہنتے تھے۔ تو اس زمانے میں امپورٹڈ پہننا تو اور بھی بڑی بات تھی، اس زمانے میں تو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہی مشکل ہوتا تھا، آج تو پھر بھی آپ کو دنیا جہان کی چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب ذکر کرتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ میں نے مکہ میں مصعب ابن عمیر سے عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑا پہننے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعم میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو جب یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے تھے، اور باہر گئے تو ان کی والدہ نے اور ان کے قوم کے لوگوں نے پہلے تو شروع میں انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا نا، چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے، لیکن ایک دن عثمان بن طلحہ جو تھے ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جا کے شکایت کر دی تھی ان کی ماں کو، تو ان لوگوں نے پھر پکڑ کے ان کو قید کر دیا تھا، اور یہ مسلسل قید رہے تھے، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اور یہ حال پھر ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں باپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، اتنے میں یہ آئے تو صحابہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، اتنی چھوٹی سی چادر اوڑی ہوئی تھی جو ان کے سطر کو بھی پوری طرح نہیں ڈھانپ رہی تھی، تو صحابہ نے سر جھکا لیے تھے۔ پاس آ کر حضرت مصعب نے سلام کیا، صحابہ نے ان کے سلام کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، فرمایا میں نے مکہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا اتنا اکرام کرتے تھے اور ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیا کرتے تھے، قریش کا کوئی، لیکن پھر انہوں نے اللہ کی خاطر اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت پھر دمبے کی کھال کو اپنی کمر پہ باندھ رکھا تھا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا۔ میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا جس زمانے میں ان کے ماں باپ ان کو
عمدہ لباس پہناتے تھے اور بہترین مشروب پلایا کرتے تھے. اور جب ان کو شہادت ملی تھی نا احد میں، تو صرف ایک کپڑا انہوں نے چھوڑا تھا جو ان کا کفن بنا تھا، کہ جسے ان کا سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتے تھے. آخر کار ان کا سر ڈھانپ دیا گیا، پیروں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی. یہ حال ہو گیا تھا. تو ان کو تو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فقر و فاقہ ایک دفعہ دیکھا تھا. اتنی خراب حالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تھے، آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم میں سے ہر آدمی صبح کو ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھروں میں ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں. یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں نا یہی زمانہ. میٹنگ سوٹ الگ ہے، دن میں جوڑے بدلنے کے لیے 1 یا 10 جوڑے پڑے ہیں. تو صحابہ نے کہا پھر تو ہم اس زمانے میں بہت بہتر ہوں گے، ضرورت کے کاموں میں دوسروں کو لگا کے ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. صدق رسول اللہ، سچ فرمایا. واقعی آج ہمارے پاس جوڑے تو اتنے زیادہ ہیں، لیکن آج وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اگلے صحابی ہیں حضرت صہیب بن سنان رومی. یہ بھی غلام تھے، لیکن یہ کس کے غلام تھے؟ ایک آدمی تھا ابن جدعان، آپ نے پڑھا ہے اس کا نام پہلے، اس کے غلام تھے. اس نے ان کو نا ایک بزنس مینیجر کے طور پہ رکھا ہوتا ہے. یعنی غلام میں بھی تو دیکھیں ایک اسٹیٹس ہے نا، بزنس کے میں یہ اچھے ہوں گے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ آزاد ہے. تو واقعی جب اس کی وفات ہوئی تھی تو یہ آزاد ہو گئے، کیونکہ اس نے وصیت کی بھی تھی نا. تو یہ مدینہ جانے لگے تھے جب. اچھا، ان کو بھی ابو جہل بہت تکلیف دیا کرتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا. اسی لیے یہاں پہ ہے نا، ان کو اس قدر تکلیف دی گئی تھی کہ یہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور بہت اذیتیں اٹھائیں. اس کے بعد یہ مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی. حضرت مصعب بن عمیر بھی جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے، آپ کو پتا یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، وہاں پہ مدینہ والوں کو قرآن انہوں نے سکھایا تھا. اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا. حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی بھی یہ حال تھا، حالانکہ کتنے مالدار تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا. ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے نیچے سے دھونی دیتا تھا. آپ سوچیں کیسی سفوکیشن ہوتی ہوگی جب دھواں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہیں آگ لگ جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دھواں ہو، مطلب اس سے بچیں، کیونکہ اس سے بھی انسان سفوکیٹ ہو کے مر جاتا ہے. تو دھواں دیتے تھے جس سے سانس گھٹنے لگے. ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ستایا گیا. نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کے ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں. اب دیکھیں کس لیے لپیٹا تھا، کس لیے؟ تاکہ نماز نہ پڑھ سکیں، دین پہ عمل نہ کر سکیں. تو ان کے پاس تو بڑا اچھا بہانہ ہوگا کہ بھئی ہمیں تو ویسے باندھ دیا جاتا ہے تو ہم کیسے پڑھیں. مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہیں مانی. نہیں، چاہے یہ کرو گے بھی تو تب بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی. پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے. قرین کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ ملائے گئے، قرین ساتھی نا، ایک ہی رسی میں ان کو باندھا گیا تھا. تو یہ سبحان اللہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ عالم فرشتے آ گئے، کس نے ان کو کھولا، مگر وہ خود حیران رہ گیا. میں تو گھر میں باندھ کے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا کہ دونوں کھلے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، نماز نہ پڑھنے دینا. یہ نماز اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس وجہ سے اس نے باندھا ہوا تھا. اور سوچیں آج تو ہمیں کوئی بھی مشقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. تب بھی کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس. اور ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی باثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا
تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا، دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا، دوسروں کو بھی شے دیتا تھا۔ یعنی بڑے بڑے امیر لوگوں کے اوپر تو ظاہر ہے ٹارچر فزیکل کرنا مشکل تھا نا، تو ان کو تو پھر بہت دھمکیاں ملتی تھی، مال اور عزت کو نقصان پہنچانے کی، ڈانٹ ڈپٹ، تانے تشنے اور طرح سے۔ اور جو بیچارے غریب اور کمزور لوگ ہوتے تھے ان کا تو ٹارچر آپ نے دیکھ لیا کہ کس کس قسم کا ہوتا تھا، اور جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے، اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتا ہے نا، کیسے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، کیسے وہ بعد میں بھی مطلب کیسے انہوں نے دین کی خاطر اتنا کچھ سہا۔ تو انہوں نے اتنی قربانیاں بعد میں اسی لیے دی کہ انہوں نے اس دین کو مشقتیں سہ سہ کے، تکلیفیں سہ سہ کے پایا تھا۔ اور یاد رکھیں، جو چیز مشکلوں سے ملتی ہے نا، انسان پھر اس کی قدر بہت کرتا ہے۔ جو آپ کو آسانی سے مل جائے، مفت میں مل جائے، بغیر کوئی ذرا بھی مشکل اٹھائے مل جائے، آپ نے دیکھا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی قدر؟ ایسے ہی جو مل گئی، نہ ڈھیلا خرچہ کوئی آیا، نہ کچھ ہوا، ہمیں بس دین تو ایسے ہی بنا بنایا، پکا پکایا، سب کچھ مل گیا۔ آپ نے دیکھا نا، ایک ایگزامپل سے سمجھے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ایک نسل محنت کرتی ہے تو ان کو پیسے کی پائی پائی کی قدر ہوتی ہے۔ جب ان کی اولادیں اسی بزنس کو سنبھالتی ہیں تو ان کو قدر نہیں ہوتی، ان کو بنا بنایا بزنس مل گیا، بنی بنائی چلاتی فیکٹریز مل گئی۔ اسی طرح یہ دین ہے نا، جنہوں نے اس کے لیے مشقت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، پھر ان کو یہ دین بڑا پیارا تھا، پھر انہوں نے اس کو سینے سے لگا کے رکھا۔ اور ہمیں چونکہ ذرا بھی مشکل نہیں اٹھانی پڑی، اور نہ ہی ہم اٹھانے کو کبھی تیار ہوتے، اس لیے ہمیں تو اس طرح سے قدر ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، یہ صحابہ جو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ کی خاطر کوئی ذرا بھی تکلیف اٹھائے نا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قدردانی فرماتے ہیں، ضرور قدردانی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، اس وقت میں بھی جو سروائیو کیے تھے صحابہ کرام بعد تک، پھر انہوں نے بہت اچھے زمانے دیکھے تھے۔ واقعی وہ زمانے آ گئے تھے کہ صبح کو ایک جوڑا پہنتے اور شام کو ایک جوڑا پہنتے، اور واقعی وہ زمانے آئے تھے کہ کھانے پینے کی بھی فراوانی، اور حکومتیں اسلامک کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اور جو نہیں بھی سروائیو کیے، تو آج دیکھیں ان کا نام کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا کہ آج بھی ہم ان کے نام عقیدت سے لیتے ہیں۔ اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے، جب ان کا نام یہ کہتے ہیں۔ لوگ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، میرا نام کسی طرح رہ جائے، لوگ بعد میں مجھے جانتے رہیں، لوگ بعد میں مجھے پہچانیں، اس کے لیے کبھی بلڈنگز بناتے ہیں، کبھی اور کتابیں اپنی لکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، طرح طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ جو اللہ کی خاطر مر مٹنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ انہوں نے تو کوئی کتابیں نہیں لکھی، کہیں اپنے نام لکھوا کے نہیں گئے، لیکن اللہ ہے جو بلند کرنے والا۔ تو کبھی بھی آزمائش آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ان کو اتنی مخالفت ہے کہ آپ قرآن کیوں سیکھ رہی ہیں، آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں، آپ فلانا کیوں پڑھتی ہیں، آپ یہ کلاس کیوں لے رہی ہیں۔ نمازیں تک پڑھنے کے اوپر گھر والے ہی مسلمان ہوتے ہوئے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کے لیے، اذیت ناک باتیں کہتے ہیں ان کو۔ لیکن جب کوئی اذیت دے، جب کوئی تکلیف دے اس راستے میں، جب آپ کو دین پہ عمل کرنے میں کوئی بھی تانا سننا پڑے، باتیں سننی پڑے، ان صحابہ کو یاد کر لیا کریں اور سوچا کریں کہ کیا میری تکلیف، میری پریشانی، میرے اوپر آنے والی مشکل کیا ان کے برابر بھی کہیں کھڑی ہو سکتی ہے؟ بڑھ کے تو دور کی بات، وہ تو چھوڑ ہی دیں، برابر بھی کہیں آ سکتی ہے۔ ہمارا آج حال یہ ہو گیا ہے کہ دین کی خاطر اگر ہمیں ذرا سی بھی کوئی بات سننی پڑے، کوئی مثلاً آپ کلاس میں آتے ہیں، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا جو آپ کو ہرٹ، آپ اس سے ہو گئے، اگلی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کلاس میں نہیں رہنا،
اب تو میں اس کلاس سے نکل رہی ہوں. اب کیا سارا آتاب کس پہ ہے؟ کلاس پہ، اور کسی چیز پہ نہیں. بجائے اس کے کہ اس مشقت کو سہتے، تکلیف کو سہتے اور اللہ کی خاطر سہ کے آگے بڑھتے، ہمیں سارا غصہ کلاس پہ ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے. ایک اور بات سیکھنے کی اس میں بہت زبردست ہے، وہ یہ ہے جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا، دین کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا دین میں چلنے لگتے ہیں، تھوڑے ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں. پہلے تو بالکل ہی کچھ علم ہی نہیں تھا. اب جب تھوڑا سا کرنے لگتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن پتہ ہے کیا ہو جاتی کہ اب تو ہمیں کمفرٹ ملنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر بس رحمتوں کی بارش ہونی چاہیے، دروازے کھل جانے چاہیے راحتوں کے، لگژریز کے، اور پتہ نہیں کس کس کے. لیکن ہوتا جب اس سے اپوزٹ ہے. کہیں سے تکلیف دہ بات سننی پڑتی ہے، کسی کا تانا سننا پڑتا ہے. یہی زیادہ سے زیادہ نا ہماری تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی فزیکل ٹارچر تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا کہیں، مگر کہیں تکلیف دہ باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، کہیں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہو گیا، میں تو اللہ کی طرف آئی تھی اور یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. یعنی ہم دین کو پتہ ہے کیسے لیتے ہیں؟ جیسے سودا کر رہے ہیں. میں نے تو کوئی احسان کر دیا کہ میں اس طرف آ گئی ہوں، اب اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے کہ میرا بہت خیال کرے. اب یہ کیا ہوا، میں اس کی طرف آئی ہوں اور اس نے میرا یہ خیال نہیں کیا. اب سودا نہیں کر رہے. یاد رکھیں یہ صحابہ آئے، ان کو یہ تکلیفیں کیوں مل رہی ہیں؟ اسلام لانے کی وجہ سے. مگر کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم اسلام میں آئے، ہم نے اللہ کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ہم اتنی مشکلوں سے آئے جب کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، تو اب ہمیں یہ ملا اسلام لا کے، اب تو ہم اللہ کی طرف آ گئے تھے یہ ملا ہمیں. کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا. وہ اللہ سے راضی رہے، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے. جب ہمیں خاص طور پہ دین کی وجہ سے کہیں تکلیف پہنچے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں دین سے. ان میں سے کوئی بددل نہیں ہوا. اسی لیے تو دوسرے لوگ کہتے تھے کیا بات ہے اس دین میں، اس میں جو داخل ہوتا ہے وہ نکلتا ہی نہیں اس سے، وہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ان میں سے کسی نے نہیں چھوڑا کہ تکلیفوں کو دیکھ کے وہ چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ یہ ٹارچر دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ ہمت ہار دے اور کہے کہ بھائی چھوڑو خدا حافظ، ایسے دین کو سلام ہو، یہ دین کو ہم تو نہیں آتے اس دین کی طرف. کوئی بھی ایسا نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹارچر برداشت کرنے والے صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں، ینگ لڑکے بھی تھے، ناز و نیم میں پلنے والے بھی تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے سودا نہیں کرنا. یہ کوئی سودا نہیں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اللہ میں نے تیری کتاب پکڑ لی تو اب دوسری طرف کیا مجھے ملنا چاہیے؟ مجھے یہ ساری دنیا کی ساری خوشیاں اور راحتیں اور آرام میرے لیے ہو جانا چاہیے، اور ہر طرف سے آسانی ہونی چاہیے. اگر کوئی مشکل ہو گئی تو یہ کیا کیا اللہ نے. اللہ اکبر. جو کبھی بھی دین کے راستے میں آنے والی تکلیف پریشانی، بہت ساری عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے گھر والے سپورٹیو نہیں ہیں ہمارے اس کام میں. سپورٹ نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ آپ ان کے ساتھ تو خیر مل نہیں سکتے کبھی، مگر جیسے ان کو حالات پہنچے اس دین کی طرف آنے کے لیے، چلو میرا بھی ایک چھوٹا سا حصہ اس میں پڑ گیا. پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما لیتا ہے. یہ آزمائش ہے. تو یہ پھر مشکلات جب آ جائیں ان کو دیکھ کے پھر گھبرا جانا، بھاگ جانا، تو اس کا مطلب تو آزمائش میں فیل ہے اور اللہ آزمائے گا. اللہ تعالیٰ بھیج سکتا تھا فرشتوں کا، فرشتوں کو بھیجنے کی بھی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو ابابیلوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے. تو ان مسلمانوں کو جو اتنے مظلوم اور اتنے ستائے گئے تھے، کیا ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا. کیوں نہیں پھر مدد ہوئی ان کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی تو ہے. جنت جو ہے نا وہ آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، وہ ایسے حالات میں گھری ہوئی ہے، ان سے گزر کے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ تم نے کیا سوچ لیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ نے ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں.
تم میں سے کون ہے جو اللہ کی خاطر مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، جو صبر کر سکتا ہے؟ تو یہ تو امتحان ہوگا اور سب کا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرات کرتے تھے، یعنی ان کے جو ایک سٹیٹس کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالتے تھے کہ اب اتنے بڑا آدمی ہے تو ہم ایسے ہی نہیں اس کو کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید برآں کہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ کس وجہ سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا فزیکل ٹارچر دے سکتے تھے؟ دو وجوہات یہاں پہ بیان کی گئی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف، ایسی عزت، ایسا وقار، ایسا مرتبہ دیا ہوا تھا کہ لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی ہوتے ہیں نا لوگ جن کا ایسا روب ہوتا ہے کہ انسان ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار تھے ان کی طرف سے بھی سپورٹ تھی آپ کو۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے جن کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے۔ اب پتہ ہے نا بنو عبد مناف کون ہوئے؟ عبد مناف کون تھے؟ ان کے جد امجد اباء اجداد میں سے تھے نا عبد مناف۔ اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی پلانے کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر تھی، خانہ کعبہ کی متولیت تھی ان کے پاس، یہ سردار تھے بڑے، اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ اب ظاہر ہے ان کو پیسفلی رہنا پڑا تھا، ورنہ انہوں نے کمی تو کوئی نہیں کرنی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج لیے ہوئے۔ اب کیا تھا؟ اب وہ مجبور ہو گئے تھے کہ اب کوئی پیسفل سٹیپ ہی اٹھا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور مطلب ظاہر تشدد پہ تو نہیں اتر سکتے، تو اب ابو طالب کے پاس آئے نیگوشیشن کے لیے۔ قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو۔ اب یہ بات ساری ہم پہلے میں آپ کو یہ سارے واقعات بتا چکی ہیں، اس لیے ہم اس سے جلدی سے گو تھرو کر لیں گے۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روک لیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اسے خود ہی نپٹ لیں گے۔ اب دیکھیں اس میں دھمکی بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے۔ اب دھمکی کیا ہے کہ بھئی آپ نکلیں۔ اب ابو طالب کی ان کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود ہی جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان پہنچانا تھا تو خود ہی پہنچا لیتے، کیوں آئے ابو طالب کے پاس؟ اس لیے کہ ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ میں آپ کو پہلے بتایا تھا قریش میں مختلف سردار تھے، ہر جیسے سب ٹرائب کے، قریش ایک تو بڑے ہی ہے نا، وہ ان کے بھی بیچ میں سب ٹرائبس تھے۔ اب ان میں بنو ہاشم جو تھے ان کے سردار یہ تھے، اور یاد رکھیں کہ وہاں پہ چونکہ ٹرائبل سسٹم تھا کہ کوئی بھی کسی قبیلے کے آدمی کو ایسے ہی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، ورنہ پورا قبیلہ اس کے خلاف ہو جاتا تھا۔ اب جب تک سردار اجازت نہ دے قبیلے کے اندر کا بھی کوئی آدمی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ یہ بہت ان کی بے عزتی کی بات تھی، بڑی شرم کی بات تھی کہ اس قبیلے والے نے خود ہی اپنے آدمی کو مار دیا یا کچھ کیا۔ تو جب تک ابو طالب اجازت نہ دیتے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے، لیکن ان کی وفات کے بعد جب ابو لہب بنا سردار بنو ہاشم کا نا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبور ہو گئے تھے نا ہجرت کرنے پہ، کہ اب ظاہر ابو لہب تو کسی کو نہیں روکے گا، وہ تو کہے گا جاؤ مارو۔ اب اس وقت ابو طالب پہ سوچیں آپ ذرا کہ کس قدر پریشر ہوگا، ہے نا، کہ مطلب ایسے سارے اشراف بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ مل کے آ رہے اور کہہ رہے ہیں یا تو آپ روک لیں یا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں اگر آپ سے نہیں روکا جاتا۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں کچھ اسلوبی سے واپس کر دیا
चुनाचे वो वापस चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन पर खुल्लम खुल्ला कारबंद रहकर उसकी तबलीग करते रहे। अभी हम कौन सा जमाना पढ़ रहे हैं, वो 3 इयर्स पहले गुजर चुके हैं जिसमें प्राइवेट दावा हो रहा था। अब ये चौथे साल की वाकयात हम सारे पढ़ रहे हैं। अबू तालिब को कुरैश की धमकी और चैलेंज, मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं तो वो मजीद सब्र ना कर सके। उन्होंने कहा भाई ये तो हम इनके लोगों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं फिर भी ये तो बाजी नहीं आ रहे, काम नहीं रुक रहा, इसी को तो सब्र कहते हैं। बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं होता कि हम सब्र का माना ये समझते ना हम सारा कुछ छोड़ के बैठ जाएं और कहें कि बस अच्छा मेरे ऊपर तो ये जुल्म और वो हो रहा है तो मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ और अब मैंने काम छोड़ दिया। ये नहीं, काम करते रहना है और बर्दाश्त करना। उन्होंने बाहम बड़ी चहमगोइयां की और शिकवे किए, फिर अबू तालिब के पास जाकर गुजार हुए। अब देखिए फिर आ गए, अब सारे बड़े बड़े लोग अगेन जमा होके आ गए। अबू तालिब आप हम में उम्र रसीद हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि आप सबसे बड़ी उम्र के हैं और शर्फ और मंजिलत रखते हैं। हमने आपसे अर्ज की थी कि अपने भतीजे को मना करें मगर आपने मना नहीं किया। हम बाखुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हमारे बाप दादों को बुरा भला कहा जाए। हालांकि किसने उनके बाप दादा को बुरा भला कहा? कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मक्की दौर की आप तारीख उठा के देख लें, कभी ना उनके बुतों को कहा कि वो बुरे हैं और उनको गालियां दी हो या बाप दादों को बुरा भला कहा हो, कभी नहीं कहा। बल्कि मैंने आपको वाकया भी बताया था कि किसी ने आगे पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सही हैं या अब्दुल मुत्तलिब सही थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। दैट वाज हिकमत। तो कभी ये नहीं कहा नहीं वो तो गलत थे और मैं ही सही हूँ, ऐसे नहीं कहा। हमें बेवकूफ करार दिया जाए, हमारे माबूदों पर ऐब लगाया जाए। अब माबूदों पर क्या ऐब लगाते थे? यही कहते थे कि भाई ये देखो ये तुम्हें ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ना ये तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं, ना तुम्हारी दुनिया बना सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते ये। और इसको वो कह रहे हैं कि बुरा भला कह रहे हैं, इसको वो गाली समझते थे कि इनको बेख्तियार क्यों कह दिया। लिहाजा आप या तो इनको मना कर दें या फिर हम आपके और इनके दोनों के मुकाबिल उतर पड़ेंगे और इस वक्त तक नहीं टलेंगे जब तक कि एक फरीक का खात्मा ना हो जाए। इसलिए आप वो खुल्ला साफ धमकी दे रहे हैं कि बस फिर आप दोनों एक तरफ और हम सारे एक तरफ, फिर हम टलेंगे नहीं तब तक हमें किसी एक को खत्म ना कर दें। अब मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सरदार को, जो सरदार होता था उस जमाने में उसको हटाया नहीं जा सकता था। वो खुद ही मर जाता था तो वो उसको हट जाता था, फिर आगे कोई उसका बेटा या इस तरह भाई बन जाता था, लेकिन वो उसकी जिंदगी में उसको हटाया नहीं जाता था। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात हो सकती थी कि अगर किसी को यानी ये नौबत आ जाए कि उसको हटाना पड़े, ये कभी हुआ नहीं था। ठीक है, अब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि वो आमने सामने आ गए अबू तालिब के भी के अगर आप उनके साथ है ना तो भी आप उनके में से ही हैं, फिर ठीक है हम फिर आपको आपके मुकाबले में भी कराएंगे। यानी नौबत आ गई थी और जाहिर है वो भी सरदार थोड़ी रह सकता जब तक उसके पास सपोर्ट ना हो लोगों की। अगर अपने लोगों की सपोर्ट होगी तभी सरदार रहेगा ना। यहाँ पे देखें वो देख रहे हैं अबू तालिब वोट हट रही है, लोग मेरे खिलाफ खड़े होने लगे हैं। ठीक है, अगर तो वो मुसलमान होते तब तो ठीक है, जाहिर है वो खड़े होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, मगर वो तो मुसलमान भी नहीं थे। उनको क्या जरूरत थी कि वो ये सारी अपनी सरदारी भी रिस्क में डालें और इतनी बड़ी दुश्मनी भी लें। इसीलिए देखें आखिरत में उनका अजाब सबसे कम होगा। सोचें इस वक्त उनका खड़ा रहना, ये देखें अब यहाँ पे आता है ये क्या कि वो लोग तो वापस चले गए, अबू तालिब को ये धमकी और चैलेंज बहुत भारी महसूस हुआ, बहुत भारी महसूस हुआ बड़ा उनके लिए कि भाई ये अब लोग मेरे ही खिलाफ हो गए। तो उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के उनकी बात सुनाई कि भाई ये उन्होंने कहा है और कहा कि अब मुझ पे और अपने आप पे रहम करो, मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पे बोझ ना डालो। ये अब वो भी टूट रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कमजोरी देखी तो फरमाया चचा जान वल्लाही अगर ये लोग मेरे दाने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख देंगे तो मैं इस काम को छोड़ दूं तो भी छोड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि या तो अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे या मैं इसी रास्ते में लाख हो जाऊं। अल्लाह अकबर, ये होती है कमिटमेंट। इसको कमिटमेंट कहते हैं कि मेरी जान तो जा सकती है
مگر میں یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا.